عقل کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ جس میں یہ 5 باتیں ہوں اس کا عقل مکمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد تمیم بن عدی نے سوال کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آدمی کی عقل کس چیز پر مکمل ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، وہ احسان کرنے میں پہل کرے۔ نمبر 2، جس چیز کی خود اسے حاجت ہو وہ دوسروں کو بخش دے۔ نمبر 3، دوسروں کی لغزش معاف کرے۔ نمبر 4، احسان کا بدلہ احسان سے دے۔ نمبر 5، معذرت کے مواقع سے بچے تو اس کی عقل مکمل ہے۔ تمیم کہتے ہیں، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، میں نے اسے یاد کر لیا اور پلے باندھ لیا۔ تمیم کہتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا اور ہم ایسی جگہ اترے جہاں کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا جسے کھا کر ہم سفر جاری رکھ سکتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں کو فرمایا، اس جنگل میں جاؤ، ممکن ہے وہاں تمہیں کوئی چرواہا مل جائے اور اس سے کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے۔ کارندہ چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ دیر تک تلاش کرنے کے باوجود انہیں کوئی چرواہا نہ مل سکا، البتہ دور سے ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا۔ وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی۔ اسے پوچھا، ہم کھانا خریدنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس مل جائے گا؟ اس نے کہا، میرے پاس کھانا تو ہے لیکن وہ میرے اور میری اولاد کے لیے ہے، بیچنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ ان سے پوچھا، آپ کی اولاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، وہ جانور چرانے گئے ہوئے ہیں، ان کی واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ ان سے پوچھا، آپ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگی، میں نے ایک چھوٹی سی روٹی پکائی ہے، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے بچوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ کارندوں نے کہا، برائے مہربانی آپ ہمیں آدھی روٹی ہی دے دیں، اور دل میں سوچا کہ اگر پوری روٹی نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ آدھی ہی دے دیں۔ انہوں نے کہا، آدھی نہیں، آپ پوری روٹی لے جائیں۔ کارندے ان کی بات سن کر حیران رہ گئے اور انہیں یہ نکتہ سمجھ نہ آ سکا کہ وہ آدھی کے بجائے پوری روٹی دینے پر کیوں تیار ہیں۔ آخر انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ بڑی اماں، آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہے، اس کے باوجود آپ آدھی کے بجائے پوری روٹی دینے پر کیوں آمد ہیں؟ انہوں نے کہا، آدھی روٹی دینا عیب ہے، میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جو مجھے عیب لگائے، میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے سخاوت کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا پوری روٹی لے جاؤ۔ ان کا تعجب اپنی انتہا کو پہنچا اور انہیں یہ بوڑھی خاتون عظیم ترین دکھائی دینے لگی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ خاتون ملکہ ہیں جو اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کا خیمہ معمولی سا خیمہ نہیں بلکہ وسیع العرض میدان میں سجا ہوا کسی تاجدار کا دربار ہے۔ وہ لوگ سراپائے حیرت بنے ہوئے واپس ہوئے۔ بزرگ خاتون نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ یہ تھی اخلاق کی بلندی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی شاندار مثال۔ کارندے حیرت کی تصویر بنے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے معمر خاتون کا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ کس طرح انہوں نے آدھی روٹی دینے سے انکار کیا اور پوری دے دی۔ انہیں بھی تعجب ہوا، حکم دیا کہ اس محترم خاتون کو مکمل اعزاز و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ وہ لوگ پھر اس بزرگ خاتون کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمارے حضرت نے آپ کی سخاوت کا تذکرہ سنا ہے، اس لیے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ کے حضرت کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگی، میں اس نام کو نہیں جانتی۔ انہیں بتایا گیا ان کے والد حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ کہنے لگی، اللہ کی قسم، یہ بلند شرافت اور عظمت کی انتہائی اونچی چوٹی ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کارندوں نے کہا، آپ کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ کہنے لگی، اس ہاشمی نے وہ دولت ضائع کر دی جو اس کے چچا کے بیٹے نے اسے عطا کی تھی۔ پھر کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر میں نے کوئی نیکی کی تھی تو میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گی، کیونکہ یہ تو ہر انسان پر واجب ہے، میں نے تو کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا۔ ان کی نظروں میں خاتون کی عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کارندوں نے کہا، ابن عباس آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ بزرگ خاتون نے کہا، میں ان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے
فرد اور قریبی رشتہ دار کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بزرگ خاتون تشریف لائیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے پاس بٹھایا۔ ان سے پوچھا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگی میرا تعلق قبیلہ کلب سے ہے۔ فرمایا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی دنیا کی کوئی خوشی ایسی نہیں جو مجھے حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس وقت کنایت سے زندگی گزار رہی ہوں اور اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کر رہی ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ آج کل میں دنیا چھوڑ جاؤں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاتون کی گفتگو بہت پسند آئی، اور انہوں نے بچشم حیرت دیکھا کہ اس نے دنیا کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر کامل بھروسہ رکھتی ہے۔ فرمایا یہ بتائیں کہ جب ہمارے کارندے روٹی لے کر آ گئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں کی واپسی پر ان کے لیے کیا تیار کیا تھا؟ کہنے لگی میں نے ان کے لیے ایک عرب شاعر کا شعر تیار کیا تھا۔ ترجمہ: میں نے رات دن اپنے پیٹ کو لپیٹ کر رکھا تھا کہ میں اس کے ذریعے بہترین کھانا حاصل کروں۔ بے آب و گیا جنگل میں رہنے والے خاتون کی بلند فکر اور اخلاق عالی کو دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انگشت بدندان رہ گئے۔ آپ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ اس خاتون کے ساتھ اس کے خیمے میں جاؤ، اور جب ان کے بیٹے آ جائیں تو انہیں بھی میرے پاس لے آؤ۔ خاتون نے غلام کو کہا ہمارے صحن میں جاؤ، تمہاری ملاقات میرے ایسے 3 بیٹوں سے ہوگی کہ ان میں سے ایک ہمیشہ زمین کی طرف دیکھتا ہے، وقار نے اس کے ارد گرد حالہ بنایا ہوا ہے، وہ فصیح گفتگو کرتا ہے اور جب کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ دوسرا تیز نظر والا ہے، بڑا محتاط، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور اگر اس پر ظلم کیا جائے تو وہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسرا یوں ہے جیسے آگ کا شعلہ، یا اس طرح جیسے اسے قتل کا انتقام طلب کیا جا رہا ہو، اور وہ سخت موت ہے اور لا علاج بیماری۔ جب تم ان کی یہ صفت دیکھو تو انہیں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے پاس پہنچ جاؤ۔ غلام خیمے کے پاس پہنچا تو وہ تینوں مل گئے۔ غلام نے انہیں پیغام دیا تو وہ تاخیر کیے بغیر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور ان کی عزت افزائی کی، اور فرمایا میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو صرف تمہارے احوال کی اصلاح اور تمہاری امداد کرنے کے لیے بلایا ہے۔ خاتون کے بیٹوں نے کہا جناب احسان کرنے کی چند صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، درخواست دی گئی ہو اور ہمارے طرف سے تو کوئی درخواست نہیں دی گئی۔ نمبر 2، کسی اچھے فعل کے بدلے کے طور پر ہو، جبکہ ہم نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ ہم پر واجب تھا، اور واجب کے ادا کرنے کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، آپ پہل کرتے ہوئے احسان فرما رہے ہوں، اگر ایسا ہے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی قبول و منظور فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہیں 7,000 درہم اور 10 اونٹنیاں دی جائیں۔ خاتون نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ایک شعر کا نذرانہ پیش کرے۔ چنانچہ بڑے لڑکے نے کہا شہدت علیک بحسن المقال وصدق الفعال وطیب الخبر، میں آپ کے بارے میں اچھی گفتگو، کردار کی سچائی اور شاندار خبر کی گواہی دیتا ہوں۔ درمیانی لڑکے نے کہا تبرعت بالبذل قبل السوال فعال کریم عظیم الخطر، آپ نے مانگنے سے پہلے جو عطا کی نہریں بہا کر عظیم الشان سخی کردار ادا کیا ہے۔ سب سے چھوٹے نے کہا جس کا یہ عظیم کردار ہو وہ اس لائق ہے کہ انسانوں کی گردنوں کا مالک ہو۔ خاتون نے کہا فَأَمَّرَكَ اللَّهُ مِن مَاجِدٍ وَوُكِّيتَ مَا عِشْتَ شَرَّ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگ کو عمر دراز عطا فرمائے اور عمر بھر بری تقدیر سے محفوظ رکھے۔ پھر سب نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ وہ ان کے لیے ہر بھلائی کی دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تمیم کو فرمایا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ کاش میرے پاس ان لوگوں کو دینے کے لیے کچھ اور مال ہوتا۔ انہیں اس بات کا صدمہ تھا کہ حسب خواہش ان کی خدمت نہ کر سکے
اور ان کے حسن معاملہ کا اچھی طرح بدلہ نہ چکا سکے۔ تمیم نے عرض کیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور ان کے معاملے سے بڑھ کر انہیں نوازا ہے۔ آپ نے جو اس سے پہلے فرمایا تھا، آپ کے عمل نے اس کی تصدیق کر دی۔ واقع آپ کی عقل سب لوگوں سے زیادہ کامل ہے اور آپ مروت میں سب سے آگے ہیں۔ مہمان نوازی، فراخ دلی، اعلیٰ ظرفی اور جود و سخا ان لوگوں کا وطیر ہوتا ہے جو تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزر کر اپنے دل کو کسی حد تک پاک کر چکے ہوں، ورنہ محض علم دماغ کو روشن کرتا ہے، دل کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محض علم حاصل کرنے والے لوگ اخلاق عالیہ مثلا حلم، تحمل، بردباری، ازاگر نوازی اور مہمان نوازی جیسے اوصاف سے عاری ہوتے ہیں۔ اقبال نے بجا کہا، علم و حکمت از کتب دیں از نظر۔